جائز قرار دیا۔ اس دور میں بڑے بڑے دانشوروں نے کہا تھا کہ شراب جیسی بہترین چیز کو مذہب اسلام نے حرام فرما کر انسانیت کے ساتھ ظلم فرمایا ہے، لیکن جب یہی دانشوروں کی عقلیں جوان ہو جاتی ہے 1400 سال کے بعد، جب یہ مریخ پہ کمندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے 1400 سال کے بعد، جب چاند پہ زمین خریدتا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں جب انسان کا مزاج جوان ہوتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مقبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب جیسی بری چیز کو مذہب اسلام میں حرام فرما کر انسانیت کے ساتھ وہ احسان فرمایا ہے کہ دنیا کی تاریخ ہم پہ احسان پیش نہیں کر سکتی۔ اور آج بسوں پہ لکھا رہتا ہے شراب اس سے بھی زیادہ بھینکر، شراب پی کر گاڑی نہ چلائیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں شراب ام الخبائث ہے، شراب جو انسان پیتا ہے اس کی عقل مار دی جاتی ہے۔ شراب ایسی چیز ہے کہ انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر شیطان بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے جو قانون، جو قاعدہ، جو طریقہ مسلمانوں کو پیش فرمایا ہے، اگر مسلمان اس پر عمل کرنا چالو کر دے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، مرنے کے بعد بھی کامیابی اس کے قدم کو چومتی نظر آئے۔ بہت ساری خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے بہت سارے مذاہب نے اپنا اپنا طریقہ پیش فرمایا، لیکن خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے مذہب اسلام نے جو طریقہ پیش فرمایا ہے دنیا کی کوئی بھی تاریخ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ آپ عید بقرہ عید کے موقع پہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے عبادت و ریاضت کا جو طریقہ مذہب اسلام نے پیش فرمایا ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسے مثال نہیں پیش کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں عمرہ کرو، عمرہ تمہارے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ جنگ زدہ ایک لوہا اگر تم آگ میں ڈالو تو آگ اس کے جنگ کو ختم کر دیتی۔ دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں من زارا قبری وثبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ عمرہ کے ایام میں انسان مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتا ہے، ارکان عمرہ کرتا ہے، لیکن آج ہمارے سامنے جو کعبہ مقدسہ موجود ہے یہ آج کا کعبہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے کعبہ معظمہ کی بنیاد رکھا، کعبہ مقدسہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد طوفان نوح آیا، ساری عمارتیں غرق ہو گئی، اور اسی میں کعبہ مقدسہ کی جو موجودہ عمارت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن ٹیلے کی شکل میں وہ جگہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب رب کائنات حکم فرماتا ہے ابراہیم میری عبادت کے لیے کوئی گھر بناؤ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا الہ العالمین تیری تعمیر، تیرے گھر کی تعمیر میں کیسے کروں؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ ابراہیم میں حاضر ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے کعبہ کا مکمل نقشہ حضرت ابراہیم کو پیش فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج آپ دنیا کے جغرافیہ جاننے والوں سے پوچھئے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا کوئی بھی رقبہ ایسا نہیں ہے جو نافع کعبہ کے طریقے پہ نہ ہو۔ آپ پچھم کی طرف جائیے تو اتنا ہی آپ جائیں گے جتنا کی زمین موجود ہے، آپ پورب کی طرف جائیں گے تو اتنا ہی آپ جائیں گے جتنا زمین موجود ہے۔ گرد کی نافع کعبہ یعنی کعبہ مقدسہ کی تعمیر رب کائنات نے ایسی جگہ پہ بیان کروایا ہے جو بالکل زمین کا پچھلا حصہ ہے۔ انسان جس طرف سے اگر عبادت کرنا چاہے وہ کعبہ مقدسہ کا رخ کر کے عبادت کر سکتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کا رخ مکمل طور پر کعبہ کی طرف ہوگا، کیونکہ نافع زمین کی جگہ پر کعبہ مقدسہ کی تعمیر۔ جغرافیہ دانوں نے جب زمین کے نقشے کو بنانا چاہا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یقیناً کعبہ مقدسہ جہاں موجود ہے
وہی نافع زمین ہے۔ اور ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو پیدا کرنے سے پہلے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، بارش کو نازل فرمایا، پوری دنیا سمندر کی شکل میں ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں ایک جگار آیا، جھاگ ہوا، جھاگ آپس میں لڑے، روشنی پیدا ہوئی، کچھ ٹکڑے اوپر اٹھے، جو ذرات چھوٹے اٹھے ان کو پروردگار عالم نے تاروں کو بنا دیا، جو ذرات بڑے اٹھے ان کو پروردگار عالم نے چاند و سورج بنا دیا، اور جس جگہ سب سے پہلے زمین کا وجود ہوا اس کو ناپے زمین بنا کر کے کعبہ مقدسہ کی تعمیر وہاں کروا کر کے رب کائنات نے اشارہ فرما دیا، لوگوں میرا گھر کل بھی اول تھا، آج بھی اول ہے، اور صبح قیامت تک اول ہوگا۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کعبہ مقدسہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تیرا گھر تیار ہو گیا۔ پروردگار عالم کہتا ہے ابراہیم آواز دو، کہتے ہیں رب کائنات میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ابراہیم آواز دو، میں تمہاری آواز کو باپوں کے صلبوں میں پہنچا دوں گا، ماں کے رحم میں پہنچا دوں گا، اور جو انسان کی روح لبیک کہتے گی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور وہ عمرہ کرتی نظر آئے گی، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور وہ حج کرتی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خوش قسمت انسان کعبہ مقدسہ کا حج کرتے ہیں، کعبہ مقدسہ کا طواف کرتے ہیں، زیارت مدینہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رسا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے دوستو، آج نبی کے بارے میں بہت ساری خرافات کتابوں میں موجود ہیں، ان ساری خرافات میں خرافات یہ بھی نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں ملی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تم پہ میرے آقا کی یہ عنایت نہ صحیح نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ ان سے بہتر ایمان تو عیسائیوں کا تھا۔ ایک عیسائی بادشاہ نے کہا نبی کا جسم پاک قبر میں موجود ہے، اس کو نکالا جائے، اس کی بے حرمتی کیا جائے۔ وہ دور نور الدین زنگی علیہ رحمت رضوان کا تھا۔ دو عیسائی جاسوس اسی غرض سے دولت لے کر کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ان کا کام کچھ غلط تھا، ان کا کام کچھ برا تھا۔ اسی برائی کو چھپانے کے لیے وہ اہل مدینہ پر بہت ہی کافی شکر فرماتے تھے، زر و جواہرات نثار کیا کرتے تھے، دولت کو لٹایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نور الدین جنگی علیہ رحمت رضوان رات میں نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں نور الدین مجھے ان دو کجری آنکھوں والوں سے بچاؤ۔ حضرت نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، نفل کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سوتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آقا کریم کی زیارت ہوتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں نور الدین مجھے ان دو کجری آنکھوں والوں سے بچاؤ۔ حضرت نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوتے ہیں، اپنے وزیر خاص حضرت ابو صالح کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو صالح ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اب میں نہیں سو سکتا، سونا میرے لیے حرام ہے، میں دیار نبی میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا قاضی ہوشیار تھا، آپ کا وزیر ہوشیار تھا، کہتا ہے حضور اس بات کو پوشیدہ رکھا جائے۔ پھر رات کے سناٹے میں زر و جواہرات لے کر کے حضرت نور الدین زنگی اور آپ کے وزیر خاص مدینہ منورہ پوچھ کر جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پاک کی زیارت کرتے ہیں، اور
और उसके बाद सोचते हैं कि परवरदिगार आलम के महबूब ने किंतु कजरी वालों की तरफ इशारा फरमाया है कि इससे उनको खतरा है। हजरत गिरामी नूरुद्दीन जंगी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। आपके वजीर खास ने कहा, हुजूर सबको सदकात और खैरात देने के लिए आपके पास मैं बुलाता हूँ, आप देखते जाइएगा, जिसका चेहरा आप देखे होंगे उसको आप पकड़ लीजिएगा। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते तरकीब अच्छी है। उसके बाद मदीना में ऐलान कर दिया जाता है कि मदीना वालों, मिस्र का बादशाह आ गया है, मदीना वालों अरब का बादशाह नूरुद्दीन जंगी आ गया है, आप लोग उनके पास हाजिर हो जाइए और सरो जवारात को ले लीजिए। हजरत गिरामी अहले मदीना आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जरो जवारात दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। बांटते बांटते शाम हो जाता है, सारे मदीना के लोग फैजियाब हो जाते हैं। हजरत नूरुद्दीन जंगी अपने वजीर से कहते हैं, वजीर वो दो इंसान मेरे सामने नहीं पेश हुए जिनका मैंने चेहरा देखा है। उसके बाद वजीर ऐलान करता है कि लोगों ये बताओ, सारे अहले मदीना यहाँ आ गए या और कोई बाकी है? इतने में एक इंसान खड़ा होता है, कहता है, हुजूर दो अल्लाह वाले अपने इबादत खाने में बैठे हुए हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो दूसरों को देते हैं, उनको दौलत की क्या जरूरत है। उसके बाद हजरत नूरुद्दीन जंगी कहते हैं उन दोनों को बुलाया जाए। जब वह दोनों आकर के बादशाह के सामने पेश फरमाते हैं, जलालदारी होता है नूरुद्दीन जंगी पर, आप पहचान जाते हैं यही तो कजरी आंख वाले हैं जिनकी तरफ आका करीम ने इशारा फरमाया था। आप कहते हैं सच सच बताओ तुम कौन हो? वो जवाब देते हैं, हुजूर हम मुसलमान हैं, हम दियारे नबी में आए हैं, हम ज़ियारत कबूल करने के लिए आए हैं। आप कहते हैं ऐसा मामला नहीं है। उसके बाद आप उसके इबादत खाने में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जो चीजें दिखा करके आज हमारे ईमान का सौदा किया जाता है वो चीजें वहां भी मौजूद रहती है। मसाला वहां रखा रहता है, तस्वीर वहां रखी रहती है, लोटा वहां रखा रहता है, सोडा वहां रखा रहता है। सारी चीजों को नूरुद्दीन देखते हैं, कोई भी काबिल एतराज चीज नहीं पाते हैं। लेकिन आपका जज्बे ईमानी अंदर से कह रहा था, हुजूर दाल में कुछ काला है। उसके बाद आपका जब जहन इससे पहुंचता है तो आप फौरन मुसल्ला के आगे बढ़ जाते हैं, मुसल्ले को उठाया जाता है। क्या देखते हैं कि उसके अंदर सुरंग बना हुआ है और चंद कदम का फासला था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाश मुबारक तक पहुंच जाते। हजरत गिरामी नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब देखते हैं, उसके बाद सरे बाजार ला करके उनसे कहते हैं, बताओ हकीकत क्या है? उन लोगों ने जवाब दिया कि हम शहंशाह के पास से आए हुए हैं, ईसाई बादशाह के पास से आए हुए हैं। हमारा भी अकीदा यह था कि नबी अपने कब्र पाक में आज भी मौजूद है। बादशाह का हुक्म था कि उनकी लाश को लाया जाए, बेहुरमती किया जाए। इसी वजह से हम लोग यहाँ आए थे, आज काम पूरा हो जाता, लेकिन आप यहाँ पहुँच गए। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह फौरन उन दोनों को कत्ल कर देते हैं। बात समझ में आ जाती है, जो नालायक कहते हैं कि नबी नहीं है, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। मेरे दोस्तों, अगर तुम चांद को मौजूद मानते हो, सूरज को मौजूद मानते हो, जमीन को मौजूद मानते हो, आसमान को मौजूद मानते हो, तो वजूद की हकीकत को भी आपको मानना पड़ेगा। और इन सारी चीजों का वजूद किससे है आपको बताऊं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुन खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। यानी सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया है, फिर मेरे नूर से सारे आलम को पैदा फरमाया है। मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। मालूम हुआ अगर आसमान मौजूद है तो अल्लाह का रसूल मौजूद है, अगर जमीन मौजूद है तो अल्लाह का रसूल मौजूद है, अगर चाँद मौजूद है तो अल्लाह का रसूल मौजूद है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, जो शय तेरी निगाह से गुजरे जमीन पर हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफा। जब सारी चीजें मौजूद है तो हमारा अकीदा है कि नबी मौजूद है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मसला और समाप्त हो, मौलाना समीउल्लाह साहब से पूछिए कल कब्रिस्तान की ज़ियारत कितना है? फौरन जवाब देंगे, ठीक है कब्र की ज़ियारत करने जाते हो सलाम कह लें। उससे पूछिए सलाम करने का क्या माना? जब जवाब ही नहीं आएगा, सलाम करने का क्या माना? जवाब देंगे मौलाना समीउल्लाह साहब,
کہ تم سے زیادہ مردے سنا کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب سلام کرو گے تو مردے اس کا جواب دیں۔ جب عام مردوں کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے جو بیان فرمایا تھا اسی عقیدے پہ آپ قائم رہیے۔ اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ دنیا میں بھی رہیں گے، کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی آپ کے قدم کو چومتی نظر آئے گی۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر پروردگار عالم نے اسے وسعت فرمایا ہے تو ایک مرتبہ ضرور عمرہ کرے، کیونکہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنے نبی سے سچی اور پکی عقیدت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب کی سیر چمان پھول چنے ساتھ رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ، مغفرہ و رحمہ۔